ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں، اور میرے خیال میں ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کچھ جوائے لینڈ نام کی ایک فلم ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو پاکستان میں ریلیز ہونی تھی، اور کچھ پاکستانی ایکٹرز اور ایکٹریسز اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ اب حکومت نے اس کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے اس وفاقی گورنمنٹ کی، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کو نہ پاکستانی مین سٹریم میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اس کو کوئی کور نہیں کر رہا، کوئی کوریج نہیں دی جا رہی، نہ اس پر کسی نے صدا احتجاج بلند کی ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں احتجاج کی اس سے یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب اس کے اوپر جے یو آئی کے جو وزراء ہیں، ہاں جی، اور جے یو آئی کی جو اس کی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، ریلیجس کمیٹی کے اس کے، تو انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ سے بات کی ہے، اتحادی ہیں، اور مطلب ظاہری بات ہے کہ اس کا ہمارے بارے میں یہی تاثر بھی ہے کہ یہ پاورفل شیئر ان کا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اس کے اوپر جس طرح سود کے معاملے پر حکومت نے ہماری بات کو ایکسیپٹ کیا، تو یہاں بھی کیا۔ یہ جوائے لینڈ مووی، یہ اصل میں اس کے پیچھے کافی ساری طاقتیں ہیں، اس میں ملالہ یوسفزئی کو بھی یوز کیا گیا ہے، وہ پاکستان آ بھی اسی لیے رہی تھی کہ اس کی پروموشن میں وہ حصہ لیں گے، اور یہ ٹوٹلی ہم جنس پرستی پر مبنی ایک مووی تھی۔ یہ جو اس طرح پچھلے دنوں ایک وہ ہوا تھا پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر بل والا، ہاں جی ہاں جی، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری قوم جانتی ہے کہ یہ کسی ایک خاص جتھے یا گروہ کی طرف سے یہ چیز نہیں ہوتی، نہیں اس طرح نہیں، یہ عالمی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کافی ساری ورکنگ ہوتی ہے۔ بالکل اس میں ورکنگ ہوتی ہے، اس میں پارٹیز میں اپنے لوگ شامل کیے جاتے ہیں، این جی اوز کے لوگ ہوتے ہیں جو بسا اوقات پارٹی پالیسی سے ہٹ کے اس طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے کرتوت اور کارنامے کرتے رہتے ہیں۔ اب مثلا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں کہ ابھی جو 2017 میں غالباً یہ جو ختم نبوت قانون میں ترمیم کی بات آئی تھی، تو اس میں بطور پارٹی کسی پارٹی نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، جو سیدھی بات یہ ہے۔ اب اس میں جو شامل تھی پی ٹی آئی کے یا پی پی کے، اور اسی طرح وہ نون لیگ کے جو سینیٹر تھے یا رکن پارلیمنٹ تھے، انہوں نے تو مطلب بڑی چالاکی سے انہوں نے اس میں ترمیم کر دی تھی، حالانکہ وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک کام اتنا ہی خفیہ طریقے سے ہو رہی ہوں تو پھر اپنی طرف سے کوئی نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے پوری انٹرنیشنل گیم ہوتی ہے، اور اس نظریے کے پیروکار، اس نظریے کے علم بردار وہی اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ پروجیکٹ بیس موویز ہوتی ہیں، پروجیکٹ بیس سٹوریز ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کی روٹین۔ اب میں آپ کو ایک بات، جو پاکستان کے اس وقت میڈیا ہے، مطلب ڈرامیٹک میڈیا، ایک تو ہمارا نیوز وہ ہے جس میں ہمارا یہ آ جاتا ہے انٹرٹینمنٹ، آپ کہیں اس میں، اس میں بڑی تیزی کہیں یا فحاشی کہیں، مطلب میں اسی کی طرف بات ہے کہ اس کا جو ظاہری کیٹیگری تو انٹرٹینمنٹ ہے، تو اس میں بڑی صلاحیت کے ساتھ بڑی دلچسپ کامیڈی کی صورت میں بےہودہ قسم کی فحاشی جو وہ ہے وہ ڈالی جا رہی ہے۔ میں 2-3 شوز کی مطلب وہ کلپ اور یہ چیزیں، ظاہری بات ہے ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے سوشل میڈیا سے بھی، اس سے بھی، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑی کھلم کھلا فوش گفتگو کی جا رہی ہے، اور آڈینس بھی بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، صرف سول پروگرام نہیں ہے، وہ اس سے انٹرٹین ہو رہی ہے، وہ اس سے انٹرٹین مطلب کلیپنگ ہو رہی ہے۔ جی اچھا، اس میں نا دیکھیں، اس کو پروموٹ کرنے والے بھی تو ہم لوگ ہیں نا جی۔ ایسے شوز کی آپ ویوز دیکھیں، ویوز جو اس کے آتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی سنجیدہ شو کے وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، اس کو وہ نہیں ملتی۔ لیکن نا وہ آپ کے ساتھ مطلب اب آپ میں اتنا بچہ نہیں ہوتا، اب پاکستانی ڈراموں میں نے ایک چیز یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب جب ہمیں شمار کیا جاتا ہے نا کہ آپ اس کے مطلب ایک آپ اینٹی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، تو اس ویو سے بھی جب کبھی بھی دیکھی یعنی، تو اب میں نے دیکھا کہ جی ڈراموں کے اندر باقاعدہ جو یہ بھگوان کی مورتیاں اور اس طرح کی وہ چیزیں بطور شو پیس، ڈیکوریشن پیس کے یوز ہو رہی ہیں، تو
یہ چیزیں اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں کارٹون وغیرہ کی، وہ تو ایک چلو بھائی آتا ہے کہ وہ ان کے کنٹری کے بچوں کا ان کا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چینل. اگر اب ایک کسی ایسے ملک ہے تو وہ اپنے ملک کے مذہب کی پروموشن کر رہا ہوگا، لیکن پاکستان کے ڈراموں میں ان چیزوں کا شمار یا اس طرح کی موویز کا آنا بننا یہ قطعی طور پر ہمارے اس کے لیے مذہبی اقدار کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. جس طرح اس پر نوٹس لیا گیا ہے اور لائسنس منسوخ کیا گیا ہے اس کے شائع کرنے کا، تو پیمرا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ڈراموں اور دوسرے ایسے شوز پر بھی اسی طرح کا ایکشن لے. وہ بھی اسی طرح ہماری مذہبی اقدار کو مفلوج کر رہے ہیں. ڈرامے آپ کو ایک حدود میں رہ کر بن سکتے ہیں جی، اور ان کو ان کی مطلب تشہیر بھی کی جا سکتی ہے، آپ اس انٹرٹین بھی ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی آئیڈیل اسلامک سچویشن میں جی رہے ہیں، لیکن کم از کم اخلاقیات کا، مذہب کا خیال رکھا جائے. ہاں جی. اچھا، دوسری چیز ہے جو انتہائی اہم ہے، جی، میڈیا کے متعلق ہے، آپ ذرا تھوڑی سی اس میں. وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے ایک جرمن صحافی ہیں، انہوں نے اس کا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کا انٹرویو کیا. اب کو مطلب اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ ایسے کویشچنز کیے، اور وہ کویشچن ایسے تھے کہ جس نے ایک ہارش اس میں کہ بہرحال انہوں نے کویشچن کیے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ساری. تو خان صاحب نے روایتی وہی انداز اپنایا جو وہ پاکستان کے اندر آپ ان سے اگر کویشچن کرتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے اندر جی آپ کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے، تو وہ آگے سے مہنگائی بڑھنے کی بجائے آپ کو ایسا کہیں گے کہ جی میں نے شوکت خانم بنایا، میں نے ورلڈ کپ جیتا، میں نے ایسی ٹیم بنائی، میں بغیر نیوٹرل امپائر، میں واحد آدمی. اس طرح کی وہ کہانی کر کے جو یہ بات ہے نا کہ مہنگائی کیوں بڑھی، اس پہ وہ کبھی بھی نہیں ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. تو آگے سے وہ شارپ صحافی تھی، وہ انہوں نے چھوڑا نہیں. انہوں نے ایک اس طرح کا ٹرینڈ پاکستان کے اندر ایک صحافی کے پاس ہے، ہاں جی، ان کا نام نہیں لیتے شاید، مطلب وہ اس لیے کہ کہیں کہ جی پروموشن ہو رہی ان کی. تو بہرحال سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی نہیں چھوڑتے. وہ کویشچن اس طرح کا چاہے سامنے جس طرح کا بھی بندہ ہو وہ پٹ کر دیتے ہیں. تو خان صاحب وہاں فیل ہوئے ہیں اس بات پر. انہوں نے پوچھا بھی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو خان صاحب کہنے لگے بھی میں نیوٹرل امپائر کرکٹ میں سب سے پہلے لے کے آیا، میں نے فلاں تاریخ کے جلسے میں نے کہا تھا کہ بھی سازش ہو رہی ہے. اب یہ ثبوت دیے جا رہے ہیں. نہیں، افسوس کی بات یہ نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے. اب مسئلہ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اب میں وہی بات، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں ایک تو انہوں نے اپنے ٹویٹر کے جو ریپلائی سیکشن تھا اس کو آف کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ کو وہی بات کرنی ہے جو سامنے بیٹھا ہوا چاہتا ہے. ہاں جی. اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے گالیاں دی ہیں، تھریٹ کیا ہے، جس ملک کی اس کے اندر مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے قتل کرنے کا، میرا ریپ کرنے کی مجھے تھریٹس آ رہی ہیں. ہاں جی. اور وہ باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا پاکستان تحریک انصاف کے اس کو. تو کہا کہ اس ماحول میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی جمہوری کنٹری کی، وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے جی، وہ مجبور ہو گئی ہے کہ اپنا کمنٹ سیکشن آف کر دے. جو پاکستان میں بیٹھا ہوا صحافی ہے وہ کیا ان سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت کرے گا؟ تو پھر ان کو دینی پڑتی ہے نا جو ان کے ہاں رہ رہے ہیں اور پھر بھی وہ ان کو بیئر کرتے ہیں. جرمن میں بیٹھی ایک صحافی ڈر گئی ہے. مجھے کافی دنوں سے نا حیرت ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی بھی آج خان صاحب پریس کانفرنس کریں گے. پھر پریس کانفرنس کیسی ہوتی، دائیں سائڈ پہ ایک رہنما، بائیں سائڈ پہ ایک رہنما، آگے ایک سپیکر پڑا ہوا ہوتا اور بس ویڈیو چل رہی ہوتی اور کوئی صحافی آگے بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی سوال و جواب کا سیشن نہیں ہو رہا. اور یہ خان صاحب کی جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اور جی سوال جواب ظاہر ہے کہ اس لیے صحافی آگے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی سے سوال پوچھ لیں گے. اب دیکھیں وزیر اعظم لیول کا آدمی ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور آگے سے صحافی سوال پوچھ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ صحافی آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں. یعنی ایک شخص اپنے آپ کو اتنا بڑا فلاسفر کہتا ہے، اپنے آپ کو مطلب اتنا بڑا لیڈر کہتا ہے، اس کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہے، جس کی خوف کی وجہ سے وہ آگے سے کسی صحافی کو بیٹھنے نہیں دیتا. پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا BBC کے، تو بڑا سی پی ٹی آئی نے کہا
کہ دیکھیں جی جج کا اگر صحافی ملا ہے ان کو اپنے صحافیوں سے، انہوں نے جو پیڈ صحافی رکھے ہوئے ہٹ کر، تو کس طرح ان کو پسینہ آ رہا تھا کیسے، حالانکہ اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب ریپلائی بھی کر رہے ہیں، آنسر بھی کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ایک آپ ایک چیز آن دا اسپاٹ پٹ کر دیتے ہیں تو نیکسٹ آدمی کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ ہماری کچھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیٹو انگلش تو نہیں ہے نا ہماری، تو اس میں کویشچن کا آنسر کرتے ہوئے وہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ رویہ اختیار نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم نے، یا کہ جی اس صحافی کو پہ جائے، صحافی کو ہی لے کے بیٹھ جائے جی آپ نے یہ کویشچن کیوں کیا، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کے رویے جمہوری لیڈروں کے اور جمہوری جماعتوں کے نہیں ہوتے. یہ صرف پی ٹی آئی یہ پاکستان کے صحافی سمجھ بیٹھے تھے کہ جی پاکستانی صحافی ان کی ماں بہن ایک کر دو. آپ نے ایک بار پھر پاکستان کا امیج مجروح کیا ہے. بالکل، اس میں یہ بات ہے نا کہ صرف اس میں یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کا چہرہ ان کے سامنے لکھا ہے، انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا، انہوں نے پاکستان لکھا ہے نا. شرم کی بات تو یہ ہے نا کہ اور ہمیں اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی سیاست کے لیے اپنی ریاست کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں.